میں ویسے کھانا بھی زمین پہ کھاتا ہوں بیٹھ کے جی اور میں رات کو سوتا بھی زمین پر ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں اکرم خان اور ہم میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اکرم آفیشیل 777۔ آج کے ویڈیو میں سلطان راہی کا ایک ایسا انٹرویو پیش کرنے والا ہوں جس کو دیکھ کر اور سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ دنیا کا جو بڑا آدمی ہے وہ پہلے ہمیشہ چھوٹا ہوا ہے، اس کے بعد اس نے اپنی محنتیں اس میں شامل کی ہیں، اس کے بعد آ کے وہ پھر بڑا بنا ہے۔ اس کا نام دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پی ٹی وی پر صرف اور صرف سلطان راہی کا آج تک ایک ہی انٹرویو آیا ہے اور وہی انٹرویو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ اور یہ انٹرویو لیا تھا انور مقصود نے، اور انور مقصود نے کون کون سے سوالات کیے تھے اور کیا کیا جوابات سلطان راہی نے دیے تھے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ انور مقصود نے آپ سے یہ سوال کیا کہ آپ زمین پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، تو سلطان راہی نے جواب دیا کہ میں کھانا بھی زمین پر کھاتا ہوں اور رات کو زمین پر ہی سوتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ مجھے زمین سے محبت ہے اور مجھے اسی زمین میں ہی جانا ہے۔ سلطان راہی وہ واحد اداکار ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ وہ اداکار ہیں جو لاہور میں سڑک پر مزدوروں کی لائن میں بیٹھا کرتے تھے کہ کوئی مجھے مزدور بنا کر لے جائے۔ سلطان راہی وہ اداکار ہیں جنہوں نے کئی دن فاقے کی زندگی بھی گزاری ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تو چھپڑ پھاڑ کر دیا، دولت بھی دی اور شہرت بھی دی۔ جب انور مقصود نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے اور مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد آپ اس مقام پر پہنچے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، تو سلطان راہی نے کہا کہ ہمیشہ جو بھی اس دنیا میں بڑا آدمی بنا ہے وہ شروع میں بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک نہ ایک دن ایسا مقام دیتا ہے کہ لوگ اس کی مثالیں دیتے ہیں۔ سلطان راہی نے مزید کہا کہ جو انسان محنت کرتا ہے اور اپنے کام سے عشق اور محبت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے کام میں ضرور برکت اور کامیابی ڈال دیتا ہے۔ پھر انور مقصود نے سوال کیا کہ آپ کی فلموں کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے سوا سبھی کو زمین میں جانا ہے، لیکن یہ بات سن کر سلطان راہی ہنس پڑے اور سلطان راہی نے جواب دیا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ صرف اور صرف کریکٹر ہوتا ہے جو رائٹر میرے لیے لکھتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان راہی نے جواب دیا کہ میں نے شروع میں ایکسٹرا رول کیے ہیں اور نارمل رول کیا کرتا تھا، لیکن جب مجھے فلم وحشی جٹ ملی تو وحشی جٹ سے میں نے فائٹنگ والے رول ادا کرنا شروع کر دیے ہیں۔ سلطان راہی نے بتایا کہ اداکار اجمل خان نے مجھے مشورہ دیا کہ چھوٹے سے چھوٹے سین میں بھی انسان کو کام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جتنے سینز میں وہ نظر آئے گا تو وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے گا، اور جب وہ مرکز بنے گا تو اس کو کام ملے گا، اور جب اس کو کام ملے گا تو وہ سٹار بنے گا۔ مزید یہ بھی کہا کہ میں اداکار اجمل خان کو اپنے باپ کی جگہ دیتا ہوں اور ان کا بہت زیادہ احترام کرتا ہوں۔ پھر آپ سے سوال کیا گیا کہ بابل فلم آپ کی سب سے پہلی کامیاب فلم تھی، تو سلطان راہی نے جواب دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بابل میری کامیاب فلم تھی، لیکن کامیاب فلم دینے کے باوجود بھی مجھے تقریباً 1.5 سال تک کوئی کام نہ ملا اور میں نے فاقوں کی زندگی گزاری۔ اس کے بعد اسلم ڈار نے مجھے اپنی فلم بشیرہ میں کاسٹ کیا اور یہ بشیرہ وہ واحد فلم تھی۔ پھر اس کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور پھر قدم قدم پر کامیابی ملنا شروع ہو گئی۔ سلطان راہی نے مزید بتایا کہ بشیرہ کا کریکٹر میرا اتنا مشہور ہوا
कि जब मैं कराची में जाता हूँ तो कराची वाले मुझे कहते हैं, वो देखो बशीरा डाकू आ गया है। और ये कहकर सुल्तान राय हंस पड़े। फिर अनवर मकसूद ने आपसे सवाल किया कि आपने फिल्मों में फाइटिंग का आगाज़ कब किया? तो उन्होंने बताया कि ये हसन अस्करी की फिल्म थी वहशी जट। तो वहशी जट में मेरे हाथ में गंडासा थमा दिया गया और फिर इसके बाद ये फिल्म सुपरहिट साबित हो गई। तो इसके बाद मुझे हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने या तो बंदूक थमा दी या फिर गंडासा थमा दिया और इस तरह फाइटिंग वाली फिल्मों का आगाज़ हो गया। इसके बाद अनवर मकसूद ने आपसे सवाल किया कि फिल्मों में तो आपको बहुत गुस्सा देखा है और बड़ी गरीदार आवाज़ में आप डायलॉग बोलते हैं, क्या कभी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पर भी गुस्सा किया है? तो सुल्तान राय ने जवाब दिया कि एक बार नहीं कई बार गुस्सा किया है और साथ वजह भी बताई। और वजह ये बताई कि बाद औक़ात ऐसे होता है कि मैं एक किरदार में काम करके जा रहा हूँ, मिसाल के तौर पर पाप का मैंने सीन किया है, तो दूसरी जगह पर जब जाता हूँ यानी दूसरी फिल्म में किसी सेट पर, तो उस फिल्म में भी हूबहू वही कहानी होती है, वही सीन होता है, वही किरदार होता है। तो फिर मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं उनसे कहता हूँ कि आप मुझसे मुख्तलिफ़ किरदार अदा कराओ, मुख्तलिफ़ सीन मुझे दिया करो, मुख्तलिफ़ रूप मुझे दिया करो, ताकि लोग मुझे मुख्तलिफ़ किरदारों में देखें और मुझे पसंद करें। दर हकीकत सुल्तान राय के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद था और वो अपने अंदर का टैलेंट निकालना चाहते थे और वो चाहते थे कि मुझे ऐसा किरदार दिया जाए जो कोई भी ना कर सके। दोस्तों, मैंने सुल्तान राय की बहुत सी फिल्में देखी हैं और सुल्तान राय ने हर किरदार को ऐसे तरीके से अदा किया है बंदा हैरान रह जाता है। एक फिल्म में ये खुसरे का किरदार अदा करते हैं, एक फिल्म में ये भिखारी का किरदार अदा करते हैं, एक फिल्म में ये बाप का किरदार अदा करते हैं। हर किरदार के अंदर इसने रूह फूंक दी है और कोई भी इस किस्म की अदाकारी नहीं कर सकता। किसी फिल्म में ये पश्तून की आवाज़ निकाल रहे हैं तो किसी फिल्म के अंदर ये सिख की आवाज़ निकाल रहे हैं। अगर आप जर्नैल सिंह देखें तो ये सिख की अदाकारी करके लोगों को हैरान कर देते हैं। दोस्तों, सुल्तान राय की आखिरी ख्वाहिश ये थी कि वो एक्शन सीन के अलावा कोई ऐसा किरदार कर जाएं जो कोई भी ना कर सके। दोस्तों, उम्मीद है आज की आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। इसके साथ ही अकरम खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।